السلام علیکم محترم سامعین ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش کریں گے، اور اس واقعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے اس واقعہ کا خلاصہ پیش کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ محترم سامعین کرام، زہر تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، پر ایک ایسا زہر جس کو پی کر کوئی نہیں بتا سکا کہ اس کا ٹیسٹ یعنی مزہ کیسا ہے۔ جو بھی اس زہر کو پیا فوراً مر گیا، اتنا خطرناک زہر ہے۔ اس زہر کو خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، پر خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زہر کا اثر بھی نظر نہیں آیا۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کہ زہر پی کر بھی کچھ نہیں ہوا، اور کیا وجہ تھی کہ زہر کا اثر بدن پر بھی ظاہر نہیں ہوا؟ آئیے اس واقعہ سے جانیں گے۔ محترم سامعین کرام، پورا واقعہ ضرور دیکھیے۔ محترم سامعین کرام، حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ یعنی گھیرا بندی کیا ہوا تھا۔ قلعہ کے لوگ گھیرا بندی سے تنگ آ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح یعنی شانتی کی بات ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے قلعہ کے سردار کو حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کی بات یعنی شانتی کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان لوگوں کا سردار حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس سردار نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے، اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات یعنی شانتی کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور شانتی کی بات نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لیے حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے پوچھا، کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس سردار نے وہ شیشی خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کا کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دے۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر میں اس زہر کو پیتا ہوں۔ یہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ جناب، یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار نظر نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زہر کو دودھ اور دودھ کو زہر بنا سکتا ہے، کیونکہ زہر، دودھ، دوا کوئی بھی چیز ہو، ان کا کوئی اثر نہیں۔
اس لیے ہر چیز کا اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے ہم سبھی کو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، ان چیزوں پر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔